بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قانونی شہادت کے دو آرٹیکلز ڈسکس کریں گے جو کہ حراستی پولیس میں کسی بھی ملزم کے اقرار جرم سے متعلق ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 39 اور اس کے درمیان فرق کو بھی واضح کریں گے کہ اس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے۔ پہلے نمبر پر ہم سٹارٹ لیتے ہیں آرٹیکل 38 سے، جس کی مین ہیڈنگ ہے کہ جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ ثابت نہیں کیا جائے گا، یعنی جو اقرار کوئی بھی شخص پولیس افسر کے سامنے کرے تو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جو آرٹیکل 38 میں آرٹیکل 38 کی بات ہے تو اس میں اقرار جرم کے ناقابل ادخال ہونے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو بیانات لیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی گواہ کا بیان لیتا ہے زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری، تو وہ بمطابق قانون شہادت آرٹیکل 37 اور ضابطہ فوجداری سیکشن 162 کے مطابق وہ ناقابل ادخال شہادتیں ہوتی ہے، مطلب اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو آرٹیکل 38 میں ملزم کے اقرار جرم کی بات ہے کہ وہ قابل ادخال نہیں ہوگی، اور آرٹیکل 37 میں اور دفعہ 162 ضابطہ فوجداری میں دیگر بیانات کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگی۔ اب آرٹیکل 38 کی اس کا جو مین مقصد ہے تو وہ ہے کہ غلط اقرار جرم کا تدارک کیا جائے، یعنی کسی بھی شخص سے اگر غلط زبردستی سے اس کا اقرار جرم لیا جائے تو اس کا تدارک کرنے کے لیے آرٹیکل 38 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اقرار جرم جو پولیس کے روبرو کیا جائے وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگی، ماں سوائے آرٹیکل 40 میں جو ریکوری جتنی ہو جاتی ہے، جتنا حصہ ثابت ہو جاتا ہے، تو صرف وہ حصہ آگے انشاءاللہ پھر آرٹیکل 40 میں ڈسکس کریں گے، تو صرف وہ حصہ ایڈمزبل ہوگا۔ دیگر جو بھی بیان، جو بھی اقرار ملزم کرتا ہے پولیس کے روبرو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس آرٹیکل کا مین مقصد یہ ہے کہ غلط اقرار جرم کا تدارک کیا جا سکے۔ اچھا، اب اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو اقرار ہے آرٹیکل 38 کے تحت جو اقرار پولیس کے روبرو کیا جائے، اگر یہ مجسٹریٹ کے روبرو بھی کیا جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یہ غیر مؤثر ہوگا۔ یعنی آرٹیکل 38 کے تحت پولیس افسر کے سامنے جو بیان، جو اقرار کیا جاتا ہے، تو وہ اگر مجسٹریٹ کے سامنے بھی کیا جائے تو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب مین جو اس میں باتیں ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 38 ہے تو اس کے مطابق کون سے اشخاص ہوں گے جن کا اقرار پولیس کے روبرو وہ ناقابل ادخال شہادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آرٹیکل 38 کی مین جو باتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسا شخص کہ وہ نہ تو ملزم ہے اور نہ ہی حراست میں ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہ تو ملزم ہے اور نہ پولیس کی حراست میں ہے تو اس کا اقرار جرم پولیس کے روبرو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون سے اشخاص شامل ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں اگر کوئی انکوائری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انکوائری میں پولیس افسر کسی شخص کو بغیر مجسٹریٹ کے حکم کے گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مقدمہ میں کسی گواہ کو طلب کیا گیا ہے، اگر کوئی استغاثہ ہے جس میں کسی شخص کا یا ملزم کا یا کسی گواہ کا بیان لینا ہو، تو ایسے اشخاص یہ نہ تو ملزم ہوتے ہیں اور نہ پولیس کی حراست میں ہوتے ہیں، تو ایسے اشخاص کے اقرار جرم وہ آرٹیکل 38 کے مطابق ناقابل ادخال ہوں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ دوسری نمبر پر ایسا شخص جو ملزم ہو مگر حراست پولیس میں نہ ہو، جو ملزم ہو مگر حراست پولیس میں نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، بعض مقدمات میں جب کوئی ملزم چارج ہو جاتا ہے ایف آئی آر میں، تو وہ گرفتاری دینے سے
بچنے کے لیے عدالت میں بیل بیفور اریسٹ BBA جس کو ہم قبل از وقت ضمانت کہتے ہیں اس کے لیے اپلیکیشن دے دیتا ہے. تو اگر ایسی صورت میں اس کی اپلیکیشن وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, کورٹ اس کو بیل دے دیتا ہے, تو ایسا شخص چونکہ FIR میں تو ملزم ہوتا ہے لیکن عدالت اس کی بیل وہ منظور کر لیتا ہے. تو منظور ہونے کے بعد وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ پھر باہر ہی سے مطلب حراست کے پروسیس اس پر پہلے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, وہ حراست کا جو پروسیس ہے اس پر اس کو کراس کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایسے شخص کا جو بیان پولیس BBA کنفرم ہونے کے بعد لیتے ہیں تو اگر اس میں وہ کوئی اقرار جرم کرتا ہے پولیس کے سامنے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تیسری بات کہ اگر ایسا شخص ہے جو حراست میں تو ہے لیکن ملزم نہیں ہے تو ایسے شخص کا بیان بھی پولیس افسر کے روبرو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگا. ایسا شخص جو حراست میں ہو مگر ملزم نہ ہو. اچھا, اب اس میں کون سے اشخاص شامل ہیں؟ تو دیکھیں اس میں اگر ایسے مقدمات ہیں جس میں ہمارے پاس انٹریس مقدمہ ہے, جس میں ہمارے پاس ملزم نہیں ہے, ملزمان کی تفصیل نہیں ہے, تو ایسے مقدمات میں ہم پھر انٹروگیشن کرتے ہیں مشتبگان کی. اس علاقے میں جو مشتبہ اشخاص ہوتے ہیں تو ان کو پھر ہم بلاتے ہیں, انٹروگیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ جو حراست میں تو ہوتے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, لیکن ملزم نہیں ہوتے. یا اس کے علاوہ اگر کوئی خودکشی کا مقدمہ معاملہ ہے 174 ضابطہ فوجداری کے تحت اگر کوئی انکوائری ہے تو اس میں اگر اس میں تفتیش کو اختیار حاصل ہے 175 ضابطہ فوجداری کے تحت کہ وہ ایسے اشخاص کو طلب کر سکتا ہے, مشتبگان مطلب ایسے اشخاص جن پر شک ہو کہ وہ اس کیس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور اس کیس میں وہ ملزم ہو سکتے ہیں, اس میں ان کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ثابت ہونے پر ان کی ضبطی جائیداد بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسے اشخاص ہیں جو مشتبگان ہیں, جو خودکشی سے متعلق جو انکوائریاں ہے اس میں اگر ایسے مشتبہ اشخاص ہیں تو اگر یہ پولیس کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو یہ اشخاص حراست میں تو اس وقت ہوتے ہیں مگر وہ ملزم نہیں ہوتے. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو حراست کی تعریف ذرا کلیئر کر دوں. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حراست سے مراد پولیس کے کسٹڈی میں جو حراست ہوتی ہے تو وہ مطلب پولیس کے حوالات میں جو بند ہوتا ہے جو شخص تو اس کو ہم کسٹڈی کہتے ہیں, حراست کہتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. حراست کے معنی ہے کسی شخص کی نقل و حرکت کو محدود کرنا. اگر آپ نے ایک شخص کو بلایا ہوا ہے تانے میں اور اس کو بٹھایا ہوا ہے تو یہ حراست ہے. اگر آپ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائے اور میں آپ کا بیان قلم بند کروں گا تو یہاں پر آپ انتظار کریں, یہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, یہ اس کے لیے کیا ہے, حراست ہے. تو اگر ایسے اشخاص ہیں کہ جو حراست پر ہے لیکن ملزم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو لازمی نہیں ہے کہ ملزم ہوگا تو حراست میں ہوگا. اگر کسی مشتبہ کو آپ نے بلایا ہوا ہے تو وہ بھی حراست ہے. اگر کسی گواہ کو آپ نے بلایا ہوا ہے اور وہاں پر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی تو وہ بھی حراست ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں اگر ان کے بیان وہ پولیس اگر ان کا اقرار پولیس کے سامنے وہ کرے تو یہ ایڈمیزیبل نہیں ہوں گے. اور آرٹیکل 38 کے مطابق اگر یہ اقرار پولیس کے روبرو جو کیا جائے آرٹیکل 38 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے بھی کیا جائے تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اچھا, تو پہلے یہ جو 3 باتیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایسا شخص جو نہ ملزم ہو اور نہیں وہ حراست پولیس میں ہو, ایسا شخص جو ملزم تو ہو مگر حراست پولیس میں نہ ہو, ایسا شخص جو حراست میں ہو مگر ملزم نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کی وضاحت میں نے آپ کو کی کہ کون سے اشخاص کون سی کیٹیگری میں کون سے اشخاص آتے ہیں. تو ان کے اقرار جرم پولیس کے سامنے ناقابل ادخال شہادت ہے. اب یہاں پر کچھ استثناءات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیں اب یہ تو پولیس کے سامنے کی اقرار ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص قتل کر لیتا ہے اور ایک سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر اس کی تلاشی کے لیے اس کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے. گھر پر پہنچ کر باہر سے وہ گھر کی اندر آواز سنتا ہے کہ وہ قاتل اپنے والد سے معافی مانگتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے. اب یہ جو سب انسپکٹر نے جو سنی ہے بات تو یہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہوگی کیونکہ یہ اقرار
ملزم نے پولیس کے سامنے نہیں کیا ہے اور نہیں پولیس، اور اس کو پتہ تھا کہ پولیس یہاں پر موجود ہے، لہذا یہ دباؤ کے بغیر، پولیس کے دباؤ کے بغیر یہ بیان اس نے اپنے والد کو دیا ہے، تو یہ ایڈمیزبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ملزمان ہے ایک مقدمے میں، ٹھیک ہے، اور ایک ملزم دوسرے ملزم کے خلاف، وہ شریک جرم اس کے خلاف اقبال جرم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مطلب اس کو بینیفٹ ملتی ہے اس کی وجہ سے، تو اگر کوئی شریک جرم کے حق میں پولیس کے سامنے اقرار کرتا ہے اپنے دوست پر، اپنے شریک جرم پر کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو یہ اقرار بھی پھر ایڈمیزبل ہوگا۔ ادروائز یہ جو 3 کیٹیگریز ہے، تو آرٹیکل 38 کلیئر کٹ کہتا ہے کہ ایسا اقرار جو پولیس کے روبرو کیا جائے وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر آرٹیکل 38 میں یاد رکھیے کہ یہاں پر جو شخص ہوتا ہے وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آرٹیکل 39 کی طرف آتے ہیں، جس کی مین ہیڈنگ ہے کہ حراست پولیس میں لیا گیا اقرار جرم وہ ایڈمیزبل نہیں ہوگا۔ تو آرٹیکل 38 میں جو میں نے آپ کو بات کی کہ ایسا شخص جو انکوائری میں ہو، جو گواہ ہو، جو استغاثہ میں اگر آپ نے بلایا ہے، اگر اس کی BBA کنفرم ہو جاتی ہے، اگر ایسا شخص ہے جو مشتبہ ہے، ٹھیک ہے، یا 174 کی انکوائری میں آپ نے اس کو 175 کے تحت بلایا ہوا ہے، تو ایسے اشخاص کے بیان آرٹیکل 38 کے مطابق ناقابل ادخال ہوں گے۔ تو آرٹیکل 38 میں حراست کی کوئی بات نہیں ہے، کسٹڈی کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیس کے حوالات میں بند ہو، اس کا ذکر آرٹیکل 39 میں ہے کہ اگر ایسا شخص ہے جس کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور پولیس لاکف میں بند ہے، تو وہ جو اقرار جرم کرتا ہے پولیس کے روبرو، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی جب تک وہ بیان مجسٹریٹ کے روبرو نہ کرے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں اقرار جرم تو ناقابل ادخال ہے، لیکن اگر وہ اقرار مجسٹریٹ کے روبرو کیا جائے تو پھر وہ قابل ادخال ہے۔ جس طرح ہم نے 38 میں پڑھا تھا کہ پولیس کو روبرو کیا گیا بیان بھی ناقابل ادخال ہے، اور اگر 38 کا بیان اقرار جرم وہ مجسٹریٹ کے روبرو کرے تو وہاں پر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر 39 میں ہے کہ پولیس کے روبرو کیا گیا اقرار تو ناقابل ادخال ہے، لیکن اگر یہ اقرار مجسٹریٹ کے روبرو کیا جائے تو پھر یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذکر ہوئی ہے کہ گاؤں کا نمبردار وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ آسان سی بات ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا نمبردار ہے جو گاؤں کے معاملات میں سماعت کرتا ہے، وہاں پر اس کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے، تو یہ جو گاؤں کا نمبردار ہے یہ مجسٹریٹ کی تعریف میں شامل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس نمبردار کو ضابطہ فوجداری اختیار دے دیتا ہے تو پھر وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں شامل ہوگا۔ ادروائز اگر ایسا شخص، ایسا نمبردار ہے کہ وہ علاقائی طور پر عوام کے مسئلے سنتا ہے تو اس میں فیصلے کرتا ہے، تو وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، آرٹیکل 39 میں ایک اور بات ہے کہ اگر آرٹیکل 39 کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے روبرو اقرار کرے تو وہ بھی ناقابل ادخال ہو، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 39 کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص پولیس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے روبرو اقرار جرم کرے تو وہ بھی ناقابل ادخال شہادت ہوگی، جبکہ آرٹیکل 38 کے مطابق پولیس کی روبرو یہاں پر صرف پولیس ہے۔ آرٹیکل 38 میں، آرٹیکل 39 میں پولیس کی روبرو کیا گیا بیان بھی ناقابل ادخال ہے، اور کسی دوسرے شخص کی روبرو بھی اگر کوئی دوسرا شخص اقرار جرم کر لیتا ہے تو وہ بھی ناقابل ادخال شہادت ہے، جب تک مجسٹریٹ کی روبرو وہ اقرار جرم اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 39 سمپل سی باتیں تھی۔ اب اس کے درمیان فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ تو پہلے نمبر پر آرٹیکل 38 کی بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 38 میں پولیس کے روبرو اقرار جرم اس کی بات ہے کہ یہ ناقابل ادخال ہے، جبکہ آرٹیکل 39 میں پولیس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے روبرو بھی کیا گیا اقرار جرم ناقابل ادخال ہے۔ پہلی فرق یہ ہے۔ دوسری فرق، یہاں پر اقرار ملزم بموجودگی مجسٹریٹ اگر وہ کیا جائے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 38 کہتا ہے کہ اگر
38 के मुताबिक इकरार जुर्म अगर मजिस्ट्रेट को रूबरू भी किया जाए तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, जबकि 39 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के रूबरू इकरार जुर्म किया जाए तो फिर वो एडमिसिबल होगा, फिर उसकी हैसियत होगी। तो ये बेसिक दो बातें इसमें डिफरेंस की थी। बाकी आर्टिकल 38 क्लियर कट कहता है कि ऐसा शख्स जो पुलिस के हवालात में बंद ना हो और वो पुलिस को इन 3 मामलात में इनसे रिलेटेड कोई ऐसा शख्स है वो पुलिस को इकरार जुर्म कर लेता है तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। जबकि आर्टिकल 39 कहता है कि ऐसा शख्स जो पुलिस के कस्टडी में लॉकअप में बंद हो और वो पुलिस को इकरार जुर्म कर लेता है या किसी दूसरे शख्स को इकरार जुर्म कर लेता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो नाकाबिल इत्काल शहादत होगा जब तक वो मजिस्ट्रेट के रूबरू वो इकरार जुर्म न किया जाए। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 पर आप क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई मसला है तो वो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में कानूनी शहादत से रिलेटेड कोई नया आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।